فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن سابق وزیر اعظم، سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس سمیت کسی کو بھی طلب کر سکتا ہے۔ انکوائری کمیشن کو طلبی پر پیش نہ ہونے والوں کو گرفتار کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کو غیر معمولی اختیارات دے دیے۔ سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے اختیارات کے استعمال پر خدشات کا اظہار کیا تو چیف جسٹس پاکستان بولے ابھی سے خدشات ظاہر نہ کریں، کمیشن کو کام کرنے دیں۔ عدالت نے ٹی او آرز میں یہ نکتہ بھی شامل کرایا کہ ایک ساتھ 9 نظر ثانی درخواستیں دائر ہونا اتفاق تھا یا کسی کی ہدایت پر ایسا ہوا۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں۔ بزنس جریدے بلومبرگ کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے جائزے کے نتیجے میں پاکستان سے رواں ہفتے معاہدہ متوقع ہے۔ بنیادی مسئلہ ٹیکس کی وصولیوں کا ہے۔ ٹیکس وصولیاں کم از کم جی ڈی پی کا 15% تک کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آج آخری روز ہے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر بینکوں کے منافع پر 40% تک ونڈ فال ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ تبدیلی لانے والے 4 سال میں کون سی تبدیلی لائے؟ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا سوال۔ کوئٹہ میں پارٹی ورکرز اور رہنماؤں سے خطاب، کہا نئے پاکستان میں کوئٹہ میں کیا تبدیلی لائی گئی؟ کہاں گئی وہ تبدیلی؟ عوام کو پوچھنا چاہیے۔ وہ حسد اور گالیاں معاشرے میں لے آئے۔ نون لیگ نے بلوچستان میں سڑکوں کا جال بچھایا، ڈیمز بنائے، کچھی کینال کے لیے 50 ارب روپے دیے، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی ختم کی۔ باتیں کرنے والے بہت آئے، ان لوگوں میں اور ہم میں کچھ تو فرق ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا بلاول بھٹو کو جوابی مشورہ، کہا رونے دھونے اور الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا۔ مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، سب تجزیہ کریں کہ کہاں غلطیاں ہوئیں۔ بلاول چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، 16 ماہ ساتھ کام کیا ہے۔ مخلوط حکومت کے مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے۔ منفی بات یہ تھی کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی، جسے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے، قوم اسے قبول کرے گی۔ غزہ کے الشفا اسپتال میں گھسنے والی اسرائیلی فوج، اسپتال کے بیسمنٹ میں داخل، ایمرجنسی سرجیکل وارڈز کی تلاشی، محفوظ قرار دی گئی راہداریوں سے باہر آنے والوں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ، ڈاکٹرز کا مریضوں کو چھوڑ کر اسپتال سے نکلنے سے انکار، 9 مولودوں اور 650 مریضوں سمیت طبی عملے اور پناہ لینے والے ہزاروں افراد اسپتال میں محصور۔ اسپتال کی طرف فائرنگ، دھماکے، فضا میں اسرائیلی طیاروں کی پروازیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر حماس کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز اور حماس نے اسرائیلی دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج کو غزہ کے الشفا اسپتال میں کسی یرغمالی کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اسرائیلی ریڈیو سے اعلان، بتایا الشفا ہاسپٹل کمپلیکس غزہ کے اندر سے مکمل تلاشی کا عمل ابھی جاری ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا غزہ کے الشفا اسپتال کے طبی عملے سے رابطہ منقطع ہونے کا اعلان۔ ڈائریکٹر جنرل WHO نے کہا ہے کہ اسپتال پر اسرائیلی فوج کی کارروائی کی خبریں تشویشناک ہیں، عملے اور ان کے اہل خانہ کے لیے فکر مند ہیں۔ غزہ کے الشفا اسپتال پر حملے کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج، مظاہرین کے صدر بائیڈن کے خلاف نعرے، بائیڈن پر نسل کشی کی پشت پناہی کا الزام، کہا بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے۔ امریکہ کے دیگر شہروں میں بھی مظاہرے، آکلینڈ کی سرکاری عمارت کے اندر یہودی مظاہرین کا دھرنا، شکاگو میں بھی جنگ بندی کے حق میں یہودیوں کا مظاہرہ، ٹرانسپورٹیشن سینٹرز کے راستے بلاک کر دیے، 100 سے زیادہ مظاہرین گرفتار۔ نواز شریف کے خلاف مبینہ عدلیہ مخالف تقاریر پر توہین عدالت کی درخواست خارج۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے درخواست عدم پیروی پر خارج کی۔ درخواست گزار شہری کی جانب سے کوئی عدالت کے سامنے پیش نہ ہوا۔ نواز شریف کے خلاف 2018 کے بیانات پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی تھی۔ شوہر سے تنہائی میں ملنے کی اجازت دی جائے، جیل حکام کی موجودگی میں گھریلو معاملات پر بات نہیں کی جا سکتی۔ بشرا بی بی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، سپرنٹینڈنٹ اٹیالہ جیل کو شوہر سے تنہائی میں ملاقات کے لیے احکامات دینے کی استدعا۔
کوئٹہ میں نون لیگ کی اقلیتی ونگ کے زیر اہتمام دیوالی کی تقریب، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، دیگر پارٹی رہنماؤں نے کیک کاٹا۔ نواز شریف نے کہا کہ آئین پاکستان نے اقلیتوں کو برابر کا شہری قرار دیا ہے۔ شہباز شریف بولے قیام پاکستان، تعمیر پاکستان، دفاع پاکستان میں اقلیتیں اہم فریق تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ 2018 سے 2022 تاریکی کے ساتھ تھے، روشنیوں کا دور شروع ہونے والا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ کے لیڈروں نے جیلیں برداشت کی، جھوٹے مقدمے برداشت کیے، تمام تر مشکلات اور ظلم و جبر کے باوجود متحد رہی۔ وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے دوسرے مرحلے کی تیاری شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق دوسرے مرحلے کے لیے POC رکھنے والے غیر ملکیوں کا ڈیٹا تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 41 مقامات کی جی ٹیگنگ کر لی گئی۔ POC رکھنے والوں کے خلاف مدت ختم ہونے پر ایکشن کا آغاز ہوگا۔ POC کی مدت 31 دسمبر تک بڑھائی گئی ہے۔